الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ اور اس کے بعد سورہ انبیاء ایک دوسرے کے ساتھ توأم ہے، یعنی ان کی حیثیت ایک پیئر کی ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ تر صورتیں اسی طرح جوڑوں میں ترتیب دی گئی ہیں۔ چند صورتیں ہیں جو یا تمہید یا دیباچے کی حیثیت رکھتی ہیں یا تکملہ و تتمہ کی، جن کو ہم قرآن میں منفرد دیکھتے ہیں، ورنہ قرآن کے 7 ابواب میں صورتیں اسی طرح زوجین بنا کر جمع کی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ طٰہٰ اور اس کے بعد انبیاء یہ توأم ہے۔ دونوں صورتوں کا جو تعارف میں نے لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توأم ہے، یعنی ایک پیئر کی صورت میں ہے۔ دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے، یعنی موضوع تو کسی جامعیت کے ساتھ سامنے آتا ہے، مخاطبین ہیں، ان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ قرآن قیامت سے خبردار کرتا ہے، یہی اس کی دعوت کا محور ہے۔ وہ پیغمبر کی زبان سے منادی کر رہا ہے کہ لوگوں، تمہاری اس زندگی کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جو دن مقرر کر رکھا ہے وہ قیامت کا دن ہے، چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے بیدار ہو جاؤ۔ یہ انذار ہے، لوگوں کو خبردار کرنا، متنبہ کرنا، کسی ایسی صورت کے بارے میں توجہ دلانا جو ان کے لیے غیر معمولی نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ انذار جس دن کے لیے کیا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیات ابدی کی بشارت دی گئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اصلاً یہ بشارت ہی دینا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا عالم کے پروردگار کی طرف سے یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تم اگر اپنے آپ کو سنوار کر رکھتے ہو اور اپنا تزکیہ کر لیتے ہو، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیتے ہو، تو آگے تمہارے لیے اللہ کا فردوس ہے۔ پھر وہ اس کی تصویر کھینچ کر بتاتے ہیں کہ وہ کیا جگہ ہے، اس میں کس طرح ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے سب اندیشے فنا ہو جائیں گے، وہاں کس طرح ہر خواہش پوری ہوگی، اور وہاں کوئی موت نہیں ہوگی بلکہ انسان کو حیات ابدی عطا ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جائے گی۔ دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے۔ پہلی سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انذار و بشارت کے رد عمل پر صبر و انتظار کی تلقین ہے، یعنی یہ پہلی سورہ، پوری سورہ طٰہٰ صبر و تلقین کی سورہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو ایک منصب پر کھڑا کیا گیا ہے۔ وہ یہ قرآن کسی غار میں بیٹھے ہوئے تلاوت نہیں کر رہے، انسانوں کی ایک بستی میں کھڑے ہو کر انہیں سنا رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں سنا رہے ہیں، ان کے اجتماعی مقامات پر سنا رہے ہیں، صفا پر کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں۔ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سننے والوں نے استقبال کیا ہے، انہوں نے شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ سب کچھ سنا ہے،
وہ تو اس کو نصح و خیرخواہی کی دعوت سن کر لبک پڑے ہیں، ان کے دل تشکر سے لبریز ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے سچے خیرخواہ ہو، تم نے ہمیں ایک بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ نہیں، ان کا رد عمل معاندانہ ہے، وہ دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جو چند لوگ، زیر دست لوگ سننے کے لیے تیار ہوئے ہیں یا ماننے کے لیے تیار ہوئے ہیں، ان کو بھی تعذیب کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ داعی کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ ہر شخص جو اپنی قوم کو کوئی بات کہتا ہے، نصح و خیرخواہی کے جذبے سے کہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم کی اصلاح ہو، وہ اپنے آپ کو صحیح مقام پر کھڑا کرے، وہ ان آفات سے محفوظ رہے جن کو وہ اپنے عمل سے دعوت دے رہی ہے۔ اس کے رد عمل میں جب آگے سے معاندت یا مقابرت سے سابقہ پیش آتا ہے تو یہ چیز بڑی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب اللہ اپنے پیغمبر کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی اور انتظار کی، یعنی ثابت قدم رہیے، اپنی بات کہتے رہیے، جو ذمہ داریاں آپ پر عائد کی گئی ہیں انہیں پورا کرتے رہیے، اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ اس میں فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو نہیں کرنا۔ اللہ کے پیغمبروں کے بعد جو لوگ یہ ذمہ داری انجام دیتے ہیں ان کو تو اپنے فیصلے اجتہادی طور پر خود ہی کرنے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبروں کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ ان کے معاملے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ جب انتظار کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ طے کریں گے کہ کب کسی قوم کی مہلت ختم ہو گئی، اس کا پیمانہ عمر لبریز ہوا، اب آپ اس قوم کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ پہلی سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انذار و بشارت کے رد عمل پر صبر و انتظار کی تلقین ہے، اور دوسری میں آپ کے مخاطبین کو شدید تنبیہ کہ ان کے اعتصاب کی گھڑی قریب آ گئی ہے، یعنی پیغمبر کو تلقین کر کے، پیغمبر کو انتظار کرنے کا کہہ کے، پیغمبر کو یہ بتا کر کہ آپ کے لیے صحیح لائے عمل صبر کا ہے، پھر ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس میں دونوں طرح کی ترتیب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، یعنی صبر و انتظار کی تلقین سے ابتدا کی، اور پھر مخاطبین کے لیے شدید تنبیہ کا مضمون شروع ہو گیا، اور مخاطبین کے لیے شدید تنبیہ کے مضمون سے ابتدا کی، اور سورہ کے آخر میں یا اس کی توام سورہ میں صبر و انتظار کا مضمون آ گیا۔ یہ قرآن میں بہت ہے، تو یہاں ترتیب وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب پیغمبر کو زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یہ دوسری سورہ میں بتایا ہے۔ ان کی قیادت و سیادت کا دائرہ سمٹ رہا ہے، ان کی یعنی مخاطبین کی، عرب کے مشرکین کی قیادت و سیادت کا دائرہ سمٹ رہا ہے، وہ متنبع ہو جائیں، ان کے لیے خدا کا فیصلہ عن قریب صادر ہونے والا ہے۔ دوسری سورہ کا مضمون یہ ہے۔ پہلی سورہ میں یعنی سورہ طٰہٰ جس کا مطالعہ ہم شروع کریں گے، پہلی سورہ میں خطاب تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسری میں قریش مکہ سے۔ یہ صبر و تلقین کی سورہ ہے، اور بڑی صورتوں میں یہ منفرد سورہ ہے۔ اس لحاظ سے پوری سورہ میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کی چھوٹی صورتوں میں اس کی مثال سورہ الضحیٰ اور سورہ علم نشرہ ہے۔ دونوں صورتیں تسلی اور صبر کی تلقین ہی کے مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں خطاب اصلاً رسول اللہ سے ہے، ضمناً کسی اور سے کوئی بات کی گئی ہے۔ یہ بڑی مفصل سورہ ہے، لیکن پوری سورہ کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان صورتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ہجرت کا مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ میں نے اپنی تفسیر میں ہر جگہ سورہ کا زمانہ نزول اسی طرح متعین کیا ہے۔ جب ہم صورتوں کو پڑھتے ہیں، ان کے اندر اتر کر پڑھتے ہیں، ان پر تدبر کرتے ہیں، تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جس ترتیب سے انذار فرمایا ہے، اس کے کس مرحلے میں کون سی سورہ نازل ہوئی ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس سورہ کو بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس کے لیے متضاد اور متناقض روایتوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سورہ بتا دیتی ہے کہ وہ کس مرحلے میں نازل ہوئی۔ لیکن کس مرحلے میں، یہ بات کہ یہ نبوت کا 4تھا سال تھا اور 5واں سال تھا، یہ تو سورہ میں نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ مراحل کے لحاظ سے پھر میں نے ان مراحل کو متعین کر دیا ہے، یعنی انذار کا مرحلہ، جس میں ابھی اللہ کے پیغمبر نے اپنی دعوت اپنی قوم کے سامنے قومی حیثیت سے پیش نہیں کی، بلکہ لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق کی بنیاد پر ذاتی ملاقاتوں میں دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ دعوت کا مضمون تو وہی ہے، خبردار کرنا، انذار کرنا۔ قرآن مجید میں اس کی صورتیں بہت کم ہیں، اور وہ سب کی سب قرآن کے آخری باب کی ابتدا میں ہیں۔ ان صورتوں میں وہ مرحلہ زیر بحث ہے جب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کر اپنے قریبی اعزاء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے ملنے والوں کو یہ بتا رہے تھے کہ مجھے اللہ نے جس منصب پر فائز کیا ہے، اس میں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں۔ اس کو ہم مرحلہ انذار کہتے ہیں۔ پھر سورہ مزمل آتی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اس میں پھر رسول اللہ سے کہا جاتا ہے کہ تیاری کریں، اور اس تیاری میں آپ کو خاص اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی اصلی مقصود یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رات کی تاریکی میں جب اللہ کی طرف گوشہ گیری کا وقت ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کریں، رتل القرآن ترتیلا۔ یہی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہارا بھی ہے، اور یہی آگے کے مراحل میں آپ کا بدر کا بھی ہے۔ اس کے فوراً بعد سورہ مدثر آ کے حکم دیتی ہے کہ قم فانذر، اب آپ اٹھیے اور اپنی قوم کو انذار عام کیجیے۔ تو یہ انذار عام کا مرحلہ ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں مختلف ابواب میں ہیں۔ پھر مرحلہ اتمام حجت آتا ہے، یعنی گویا آخری بات کہی جا رہی ہے، بات پوری ہو رہی ہے، ہر طرح کے سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ سورہ کو پڑھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب وہ بات ہو رہی ہے جس کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، اور پھر اسی میں آگے ہجرت اور برات کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب پیغمبر کو چھوڑ دینا ہے، کسی بھی وقت اوپر سے حکم دے دیا جائے گا کہ اب آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ اور پھر جیسے ہی پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلتا ہے تو ایمان والوں کے لیے تزکیہ و تطہیر، اور منکرین کے لیے آخری عذاب کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مراحل ہیں، ان کے لحاظ سے ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں سورہ کب نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کا تعارف ہے۔ اب ہم سورہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ قرآن مجید میں یہ حروف مقطعات کی صورت میں جو ابتدا میں بعض الفاظ آتے ہیں، جیسے الف لام میم یا طٰہٰ یا یاسین، یہ صورتوں کے نام ہیں۔
تمام محقق علماء نے یہی رائے ہمیشہ قائم کی ہے۔ عربیت کی روح سے ان میں ایک مبتدا حذف ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا ترجمہ اسی طرح کرنا چاہیے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ سورہ یاسین ہے، یہ سورہ نون ہے، یہ سورتوں کے نام ہیں۔ یہ نام اس طرح کیوں رکھے گئے ہیں، اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ قرین قیاس رائے امام حمید الدین فراہی کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قدیم زبانوں میں، خاص طور پر عبرانی میں، حروف جب لکھے جاتے تھے تو اس سے تصویریں بنائی جاتی تھیں، اور وہ تصویریں جیسے آپ جاپانی زبان میں بھی دیکھتے ہیں، چینی میں بھی دیکھتے ہیں، وہ چیزوں کی تصویریں تھیں، انہی سے حروف ہجا یا الفابیٹس کے نام رکھے گئے ہیں۔ اور یہ صورتیں جب ان حروف سے اپنا نام پاتی ہیں تو گویا وہ ان کے مضامین کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مضامین کی طرف یہ اشارہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ وہ عربوں کے ذوق کے لحاظ سے ہے، یعنی سورت میں مدعا کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی تلقین ہے، تو اس کا لحاظ نہیں ہے۔ جیسے کہ صحابہ نے جو بعد میں نام رکھے ہیں، بقرہ یعنی گائے کا واقعہ آ گیا، تو عرب ایسے ہی کسی علامت سے نام رکھتے تھے۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سورہ نون ہے۔ اس میں چونکہ مچھلی کا ذکر ہوا ہے تو نون مچھلی کی صورت میں لکھا جاتا تھا۔ یہ وہی حروف ہجا، حروف تہجی ہیں۔ ان کے تمام اطلاقات تو بہت تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ راز کھل جائے، لیکن یہ کہ بعض جگہوں پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور یہی رائے قرین قیاس ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ صبر و تلقین کی ابتدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صورتحال سے دوچار ہیں وہ اس جملے ہی سے واضح ہے۔ قوم کا رد عمل نہایت منفی، معاندانہ اور مکابرت کا ہے۔ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید مجھ سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ بڑے دل نواز اسلوب میں فرمایا، لعلک کا باخن نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنی جان بھلا دیں گے کہ یہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو یہاں بھی اسی پہلو سے خطاب کیا ہے۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ نہایت دل نواز اور محبت بھرے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ دوسروں کے ایمان کی فکر میں اپنی زندگی اجیرن نہ کریں۔ دوسروں کو ایمان کی دعوت دینا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اس ذمہ داری کو اللہ کی عنایت سے بڑی خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسے روگ بنا لیں۔ یہ تسلی دی ہے، آپ دوسروں کے ایمان کی فکر میں اپنی زندگی اجیرن نہ کریں۔ خدا نے آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ آپ ایمان و اسلام کی اس دعوت کو ہر حال میں اپنے مخاطبین کے اندر اتار دیں۔ داعی کی حیثیت سے آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر میری بات کا رد عمل اتنا برا ہو رہا ہے تو اس میں مجھ سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ چیز افسردہ بھی کرتی تھی، اور بہت سے موقعوں پر آپ اس خواہش میں مبتلا ہو جاتے تھے، جیسے اس سورہ میں بھی آگے آئے گا کہ یہ پورا قرآن اتار دیا جائے، مجھے کوئی معجزہ دے دیا جائے تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی فکر میں آپ کو مبتلا ہی نہیں ہونا، اور اسی سے اپنے دین اور اپنی دعوت کے بارے میں اس حقیقت کی وضاحت بھی کر دی کہ جو لوگ بعد میں بھی اس کو لے کر اٹھیں، ان کو یہ دیکھنا نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ اس کا کام ہے۔ لوگوں کو منوانے کے لیے مداہنت سے کام لینا، حکمت کو منافقت تک پہنچا دینا، صحیح بات کو کہنے کی بجائے دائیں بائیں کی باتیں کہنا شروع کر دینا، یہ کسی داعی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ شائستگی کے ساتھ حکیمانہ طریقے سے بات ضرور کہے،
لیکن بے کم و کاست اپنی بات کہتا چلا جائے۔ کوئی سنتا ہے تو یہ اپنے لیے سنتا ہے، نہیں سنتا تو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی داعی حق کی یہ ذمہ داری نہیں قرار دی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے تمہاری بات کیوں نہیں مانی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کی پذیرائی کو سامنے رکھیں، یہاں کوئی سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار، وہ آپ کا ذمہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی قدر نہیں پہچان رہے تو آپ کو بھی ان کے پیچھے جان ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ بعد میں قومیں پچھتاتی ہیں اپنے بڑے لوگوں کے بارے میں بھی کہ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، جب وہ زندہ تھے تو کس طرح کے الزامات لگائے، کیسے متاعن کا نشانہ بنایا، کیسے ان کی باتوں میں کیڑے نکالے، کس طرح سے ان کی باتوں کو بے محل رکھ کے طرح طرح کے الزامات عائد کیے، کس طرح کی باتیں ہم کہتے رہے۔ لیکن یہ بہت بات کے اعترافات ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ یہ آپ کی قدر نہیں پہچان رہے تو آپ کو بھی ان کے پیچھے جان ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔ یعنی نہ ضرورت سے زیادہ مشقت مول لینی ہے، نہ خود اپنے آپ کو کسی مایوسی میں بدل لینا ہے، اپنا کام کرنا ہے اور اللہ کا دین بے کم و کاست پیش کرتے رہنا ہے۔ نتائج کیا نکلیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ رفع ذکر بھی وہی کرتا ہے، اور اگر کسی جگہ ایسے نتائج نکلنے ہیں کہ گھر والے بھی ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بہت سے پیغمبروں کی سرگزشت سنا کے بتا دیا کہ ایسا بھی ہوا ہے، تو اس سے کیا فرق واقع ہوا۔ اپنا کام کریں، آپ کے پروردگار نے آپ کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرے۔ یعنی پہلی چیز جو انسانی فطرت میں موجود ہے وہ اندیشہ ناکی ہے اپنے مستقبل کے بارے میں۔ یہ چیز ہر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے دنیوی مستقبل کے بارے میں بھی اندیشہ ناک ہوتا ہے، اور اگر ذرا تأمل یا تدبر سے کام لے تو موت بھی ایک حقیقت کی طرح سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے اور ذرا شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو سارا ماحول موت کی یاد دہانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آنی ہے، ایک دن جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت آنی ہے تو وہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے انسان کے سامنے کہ یہ کیا اختتام ہے، زندگی کا خاتمہ ہے یا کچھ اور ہے؟ یعنی کیا میں مٹی میں مل جاؤں گا کہ ختم ہو گیا؟ یہ سوال ہے جو انسان کو اندیشہ ناک بناتا ہے، یعنی بے پرواہ نہیں رہنے دیتا، نچنت اور بے خوف نہیں رہنے دیتا۔ وہ سننے سمجھنے والا انسان بن کے زندگی بسر کرتا ہے۔ کیا مانے گا کیا نہیں مانے گا، کس چیز پر مطمئن ہوگا، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلی چیز یہ اندیشہ ناکی ہے۔ اگر آدمی وہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ بابر پیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، کوئی بات سننے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو اس کو کون سنائے گا؟ تو یہی بات یہاں فرمائی کہ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی ان حقائق کی یاد دہانی ہے جو انسان کی فطرت میں ودیت ہے، وہ اندر ڈال کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جن کے دلائل خود اس کی عقل کے خزینوں میں موجود اور اس کی تاریخ میں محفوظ ہے۔ یعنی وہ اپنی عقل کی طرف مراجعت کرے تو اس کی فطرت اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تم کیا ہو، تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھے تو وہاں بھی دلائل ہی دلائل ہے۔ یہ چیز ہے جو ایک خشیت پیدا کرتی ہے، ایک اندیشہ پیدا کرتی ہے۔ ماننے اور نہ ماننے کا مرحلہ آنے سے پہلے انسان کو متوجہ کر دیتی ہے، متنبہ کر دیتی ہے، بیدار کر دیتی ہے۔ یہ پہلی شرط ہے ہدایت پانے کی۔ اسی کو قرآن مجید بعض موقعوں پر تقوی سے تعبیر کرتا ہے، یعنی انسان اندیشہ ناک ہے۔ تقوی کے بھی ابتدائی معنی یہی ہے، وہ اندیشہ ناک ہے۔
اس کو خیال ہے کہ میں کہیں اپنے رویے سے اپنے لیے کوئی گڑھا نہ کھود بیٹھوں، یہ جگہ ہے جہاں وہ کھڑا ہے، تو اب وہ بات سنے گا، اب وہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈریں۔ بن دیکھے بس یہی امتحان ہے۔ اسی کو قرآن مجید ایمان بالغیب کہتا ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک اندھا ایمان ہے، یعنی دیکھے بغیر محض عقلی دلائل سے کسی چیز کو ماننا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور جب دیکھنے کا تقاضا کیا جائے، جب ایسے شواہد کا تقاضا کیا جائے جو واقعہ بنا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس امتحان کو سمجھنے سے قاصر رہ گیا۔ وہ ایک ایسا مطالبہ کر رہا ہے، خواہ وہ مطالبہ مادی سطح پر ہو یا روحانی سطح پر، ایسا مطالبہ کر رہا ہے جس کو پورا کرنے سے اس کائنات کے پروردگار نے صاف انکار کر دیا ہے اور اصرار کیا ہے کہ میری بارگاہ میں جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ یہاں بھی یہی کہا لمن یخشا، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈریں۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ خدا کے پیغمبر تذکیر و نصیحت کے لیے آتے ہیں، یعنی وہ خیرخواہی کا حق ادا کرتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں۔ ان کا اصلی کام یہ ہے، یعنی ان کی ذمہ داری کی حد یہی ہے، ان کو تذکیر و نصیحت کرنی ہے۔ انہیں لوگوں کے لیے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا جاتا، یعنی پیغمبروں نے کبھی آ کر یہ نہیں خیال کیا کہ وہ لوگوں پر مقرر کر دیے گئے ہیں، اب وہ ان سے منوا کر ہی رہیں گے، بلکہ یہ خیال بھی اگر کہیں پیدا ہونے کا احتمال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، تو یہ کہا ہے کہ مجھے اگر لوگوں کو اپنے راستے پر لگانا ہوتا اور اپنے احکام منوانے ہوتے تو میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، میں یہ کام خود کر لیتا، اس کے لیے آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو خواہ عالم کی حیثیت سے کریں، دائی کی حیثیت سے کریں، حکمران کی حیثیت سے کریں، ہمیں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت میں ہماری حد تذکیر و نصیحت ہے، اور حکومت اور ریاست میں آخری حد حق تلفی کا ازالہ اور جان مال آبرو کی حفاظت۔ اس سے آگے لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرنا، ان کو اپنے نقطہ نظر کا پابند کرنے کی کوشش کرنا، ان کی رائے پر قدغنیں لگانا، ان میں سے کوئی چیز بھی کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اور اس کو جو نام دیا گیا ہے نفاذ کا، یہ ایک اجنبی لفظ ہے دین کے لیے۔ دین میں اس طرح کی کوئی سرے سے چیز ہی موجود نہیں ہے۔ دین میں جو دعوت دی گئی ہے وہ دو چیزوں کی ہے، ایمان اور عمل، یعنی مجھے ماننا ہے، مجھے عمل کرنا ہے، ہر حیثیت سے۔ حکمران کے لیے بھی یہی ہے۔ اور پیغمبروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یاد دہانی، اللہ تذکرۃ لمن یخشا، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیں۔ یہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے پیغمبر آتے ہیں۔ پھر یہ لوگوں کا کام ہے کہ اس سے یاد دہانی حاصل کر کے فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں یا اسے جھٹلا کر جہنم کا ایندھن بن جائے، یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب پیغمبر زمین پر مبعوث کر دیتے ہیں تو یہ کافی ہے حجت تمام کرنے کے لیے، یعنی اب ایک ایسا شخص موجود ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے براہ راست سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں تو موجود ہے، کر لیں۔ یہ آخری حجت ہے جو اس سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے سوا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ باقی جو کچھ ہے وہ زائد ہے، پیغمبر کا وجود حجت ہوتی ہے خدا کی۔ تو فرمایا یہ صرف ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈریں۔ یہاں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے اور پوری سورہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے صبر کی تلقین کر رہی ہے اور انتظار کے لیے، فیصلے کے انتظار کے لیے کہہ رہی ہے۔ سب باتیں اسی محوری مضمون کو سامنے رکھ کر
بیان ہوئی ہیں اس سورہ میں، پوری کی پوری سورہ میں، اور ایک مفصل سورہ ہے، بڑی سورہ ہے، لیکن مخاطب نہ مشرکین عرب ہیں نہ اہل کتاب ہیں، مخاطب رسول اللہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر